بالکل ٹھیک سر. بات چل رہی ہے کہ ججز کو استحقاق کمیٹی میں طلب کیا جائے تو انہیں پارلیمنٹ میں وضاحت مانگی جائے. سینئر آپ کے کولیگ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جج اگر نہیں آتے تو گرفتاری تک کی تجویز زیر غور ہے. مناسب ہوگا یہ عمل سر؟ غیر مناسب کیوں ہے؟ مطلب سرکاری نوکر ہے ایک, اور وہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا, کیوں یہ ججز فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے نیچے اترے ہیں؟ یہ بہت کوئی اعلیٰ اخلاقی معیار انہوں نے قائم کیے ہیں. عدلیہ نے بہت کیا قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, سیاستدانوں نے تو دی ہیں, سیاستدانوں نے تو یہ ملک بنایا ہے. عدلیہ نے کیا بنایا ہے؟ عدلیہ نے تو اس ملک کو توڑا ہے ہمیشہ. عدلیہ نے اس ملک کے منتخب نمائندوں کی توہین کی ہے ہمیشہ. اور اگر یہ جو کچھ لوگ تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جس سے میں ایگری نہیں کرتا, لیکن بہرحال وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جج سے. تو اگر حکمران واقعی بڑا ہوتا ہے جج سے, اگر ہوتا ہے تو حکمران تو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. جے آئی ٹی کے سامنے نواز شریف نہیں پیش ہوئے, آصف علی نواز شریف نے تو کوئی استثنا نہیں مانگا, نہ لیا. اپنی فیملی کو پوری کو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا جے آئی ٹی کے سامنے. 18 گریڈ کے وہاں پہ سرکاری نوکر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے وہ پیش ہوئے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں بہت ساری, تو وہ پیش ہو سکتے ہیں. تو ان کو کیا ہے ججز کو, اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے ان کی توہین کی ہے انہوں نے اپنے غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کے ذریعے, اپنی جذباتیت کے ذریعے, اپنے تکبر اور غصے پہ کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے, اپنی فرونیت کی وجہ سے اگر انہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں جو کہ انہیں نہیں دینے چاہیے. انہیں اپنی زبان پہ, منہ پہ قابو رکھنا چاہیے اور فیصلوں کے ذریعے بولنا چاہیے. لیکن وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, جیسے وہ گلی کے کھڑے پہ بیٹھے ہیں. تو اب اگر بولا ہے تو بولنے کے کچھ اس کے کانسیکوینسز بھی تو ہوں گے نا. تو ہم بھی تو بولتے ہیں, ہم نے بھی کانسیکوینسز اٹھائے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں, ابھی بھی اٹھا رہے ہیں. تو پھر ججز جب اس طرح فضول گوئی جسے کہتے ہیں, یاوا گوئی جس کو کہتے ہیں, انہیں کرنے کی اگر عادت ہے اور اس ایڈکشن کا شکار ہے, تو اس کے کانسیکوینسز انہیں فیس کرنے چاہیے اور آنریبلی کرنے چاہیے. کہیں جی ہمیں کوئی استثنا نہیں, جب چوری نہیں کی, ان کا مہاتما لیڈر کہتا ہے جب چوری نہیں کی تو ڈرنا کیا, پیش ہوں اور بتائیں کہ اپنا کیس لڑیں وہاں جا کے. اتنے بڑے بڑے یہ ججز ہیں, بہت قابل دماغ ہوں گے نا, یہ بہت ان کے پاس آرگومنٹس نہیں ہوں گی, تو جائیں جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے. آرمی چیف نہیں جاتا, ڈی جی آئی سے نہیں جاتے, اور پورے ملک کے وزیر اعظم, وزراء, سارے وزیر, ساری کیبنٹ نہیں وہاں جاتی. تو انہیں بھی جانا چاہیے اگر وہ بلاتے ہیں تو. میں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس میں حد تک عزت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل کوئی نہ کوئی تو چیک ہونا چاہیے نا ججز پہ. ان کے صرف چیک یوم آخرت بھی ہوگا کہ یہاں جو مرضی فیصلہ کر لیں, جو مرضی کرپشن کر لیں, جس مرضی کے ساتھ مل کے سازشیں اس ملک کے خلاف کریں, امریکہ کے کیمپ میں رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں اور پاکستان کی تباہی کر دیں اس بنیاد پہ کہ امریکہ کے کیمپ میں رکھنا ہے کچھ جرنیلوں کی خواہش ہے اور ان ججوں کی خواہش ہے. اور ان کو کوئی پوچھے نا کیسے, ہم 23 کروڑ عوام کیا بھیڑ بکری ہیں, ہم غلام ہیں جو مہاتما ان کا کہتا ہے, بتائیں نا. بالکل ٹھیک سر. ججز کے گھروں کی جو آڈیو ریلیز ہو رہی ہیں, چند طاقتور عہدیداروں کے خاندان عمران خان کی محبت میں جو فیصلے کروا رہے ہیں سر, ججز کے مس کنڈکٹ پر ثابت ہو رہے ہیں, ریفرنس فائل ہو رہے ہیں, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. لیکن دوسری جانب قاضی فائز صاحب کی بیوی تک کو دھکے کھانے پڑے. ایکشن ہو کیوں نہیں رہا سر ان کے خلاف کوئی؟ بکس دیکھیں, ایکشن اس لیے نہیں ہو رہا کہ مافیا ہے, ایک مافیا کا حصہ ہے اور مافیا میں سب ملے ہوئے ہیں, اس لیے ایکشن نہیں ہو رہا ان کے خلاف. میں نے تو آپ کو کہا نا, ابھی پارلیمنٹ نے بلایا تو جائیں, اور اس پہ بھی اگر ریلیکٹنس ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے. اور وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے ججز کے فیملی ممبرس کی, آپ سوچیں پیمرا چیئرمین کی ساس اس طرح جیو نیوز کے وکیل کی بیوی سے بات کر رہی ہوتی اور اسے بتا رہی ہوتی کہ یار وہ بند کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کو کیوں بند کیا جانا چاہیے, اور پھر وہ کہتی یہ کم بختوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, ماشاء اللہ نہیں لگاتے, اور پھر وہ کہتی کہ میں نے پیمرا چیئرمین کو واٹس ایپ کیا ہے کہ تمہارے لیے بڑی دعائیں ہیں, میں جلسے میں گئی تھی نواز شریف کے, وہاں تمہارے حق میں لوگ بڑی دعائیں کر رہے تھے. تو سوچیں یہ بات اگر کوئی پیمرا کا چیئرمین کر رہا ہو, جیو نیوز کے وکیل کی, پیمرا چیئرمین کی ساس جیو نیوز کے وکیل کی بیوی سے یہ بات کر رہی ہو ایئر وے کے خلاف, تو کیا ہوتا ہے اس وقت میڈیا میں, کیا ہوتا ہے عدلیہ میں, کیا ہوتا ہے اس چیئرمین پیمرا کے خلاف کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اور یہاں پہ ہر چیز ذاتی ہو جاتی ہے. کیا اس بات کو یہ ذاتی رہنے دیتے یہ میڈیا والے؟ یہ جو آئی ایس پی آر نے تیار کیے تھے
عام لوگوں کے خلاف ٹی وی چینل، اور اب وہ ان کے خلاف جو گند اچھال رہے ہیں، تو کیا یہ اس طرح بیٹھتے یہ تمام اس چیئرمین پیمرا کی فیملی ممبرس کی سب کی تصویریں لگا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کر رہے ہوتے، فیملی ممبرس کی، بچوں کی اور پتہ نہیں کس کس کی؟ تو یہ منافقت اب ان کو ٹی وی چینلز کو نظر نہیں آ رہی؟ اب کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ اب کدھر ہے سچ اور حق کی لڑائی؟ بولیں نا، کریں نا بات جس طرح سویلین آفیسرز کے خلاف کرتے تھے. تو جہاں طاقتور آتا ہے وہاں ان کی پروفیشنلزم اور ان کی ایتھکس بھی بدل جاتی ہیں. تو یہ میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ پنجابی اشرفیہ کی بات کرتے ہیں، ان کو کافی معاملات کا ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں. پنجابی اشرفیہ ہے کیا اور وہ ذمہ دار کیسے ہیں سر؟ پنجابی اشرافیہ میں اس حکمران طبقے کو کہتا ہوں جی، جس کا تعلق پنجاب سے ہے، ٹھیک. اور جس میں جج ہیں، جس میں جرنیل ہیں، جس میں وکیل ہیں، جس میں میڈیا کے لوگ ہیں، جس میں میڈیا ٹائکونز ہیں، ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں الیکٹیبل، اس میں بزنس مین بھی ہیں اور بیوروکریٹس بھی ہیں. اس میں یہ پوری ایک حکمران طبقہ بنتا ہے. ایلیٹ، پنجابی ایلیٹ ہر جگہ ہوتی ہے، اور اس ایلیٹ کے ممبرز پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، لیکن ڈومیننٹ جو میجر پارٹ ہے اس میں وہ پنجاب کا ہے. اور پنجاب نے ہمیشہ غیر جمہوری، پنجاب کی جو ایلیٹ ہے اس نے ماضی میں، اب تو خیر بہتر کچھ سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑا بہتر بیہیو کر رہے ہیں پنجاب کے، لیکن ماضی میں پنجاب کے سیاستدانوں نے، پنجابی ایلیٹ نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا اس ملک کو تباہ کرنے میں، امریکہ کے کیمپ میں رکھنے میں، اپنے ریجن میں، ہمارے ریجن میں جتنے ہمارے لیے حالات خراب ہیں اور جتنے ہم قابل نفرت ملک بن چکے ہیں اپنے تمام ہمسایوں کے لیے انفارچونیٹلی جس سے دل دکھتا ہے، وہ اس ایلیٹ کی سازشوں کی وجہ سے، اس ایلیٹ کی مفاد پرستی کی وجہ سے، ذاتی مفاد پرستی، اپنے مفاد کے لیے، اپنے گروہی مفادات کے لیے انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور پاکستان کو ایک قابل عزت ریجنل ملک بننے ہی نہیں دیا جو کنیکٹڈ ہو دوسرے ہمسایوں سے، تجارت ہو رہی ہو وہاں پہ اور ہماری اکنامک گروتھ ہو رہی ہو. انہوں نے اس کا موقع نہیں آنے دیا. اس وجہ سے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ ناراض ہیں، کیونکہ ان کے ہاں ترقی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے 21ویں صدی میں. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہمارے ہمسائے کہاں جا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے. پچھلے 7 سال کا آپ دیکھ لینا کیا ہوا ہے، پنجابی ایلیٹ نے کیا کیا ہے. یہ سارے پنجابی ججز نے، پنجابی جرنیل جو 3-4 جنہوں نے سازش کی تھی، 4-5 جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی عمران خان کو لانے کی اور چلتے ملک کو انہوں نے خراب کیا، وہ جرنیل، وہ جج، وہ میڈیا کے لوگ، وہ پنجابی ہیں. اس میں ایک میڈیا ٹائکون جو ہے وہ نان پنجابی بھی ہے، لیکن زیادہ تر تو پنجابی ہیں. جتنے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، اینکرز ہیں، وہ سارے پنجابی ہیں جنہوں نے جھوٹ پھیلایا. انہیں پتہ تھا یہ جھوٹ. اب وہ اقرار کر رہے ہیں نا پبلکلی آ کے کہ آپ ہمیں بلا کے ہمیں ڈاکیومنٹس دکھایا کرتے تھے کرپشن کی، تو آپ ہم سے جھوٹ بولتے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں نا، انہیں تب نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اور وہ اپنا قلم اور اپنا کیمرے کے سامنے اپنی زبان بیچ رہے تھے. بالکل ٹھیک سر. سر جنرل باجوہ صاحب تو کافی شاطر آدمی نہیں نکلے سر، ہر کسی کو پیچھے لگایا ہوا تھا، سب کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. عمران خان جب ان کا بدترین دشمن تھا تب بھی ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ دی. اس میں کتنی حقیقت ہو سکتی ہے سر کہ ان کے کہنے پر؟ کوئی اتنے شاطر شوتر نہیں تھے ایسے. شاطری اس کی پہلے 2 مہینوں میں پتہ چل گئی تھی آنے کے. یہ تو ہم خود بیوقوف بننا چاہ رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، جو بنا ہے اس کے ہاتھوں. اور پوری سازش بھی سر وہ تو آپ کو پتہ چل گئی تھی نا، کیونکہ آپ کہا جاتا ہے کہ آپ، میں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ لفظ مناسب ہونا ہو، قریبی تھے یا شاید آپ کا ووٹ بھی تھا، کچھ اس قسم کا سننے میں آتا ہے سر. دیکھیں جی، میں بہت قریب بھی نہیں تھا، نہ جی ووٹ تھا. ووٹوں سے تو نہیں یہ فیصلے ہوتے نا. جی یہ تو اتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہر حکمران ہی سب لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے. میری بھی ایک رائے تھی، میں نے اپنی رائے، اسیسمنٹ تھی، بلکہ رائے بھی نہیں تھی، اسیسمنٹ تھی، وہ میں نے دی تھی. وہ اس بنیاد پہ تھی جو میرے پاس حقائق تھے. میرے پاس حقائق پورے نہیں تھے. جب پورے حقائق پتہ چلے میں نے اپنی رائے بدل لی، اور میں نے تو نہیں پھر اس کے بعد سپورٹ کیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو موقع پرستی کی ہے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور پھر ایکسٹینشن لی، اور پھر جس طرح باجوہ ڈاکٹرائن آئی، عمران خان کو لے کے آئی ہے، عمران خان سے جتنی محبت شو کی انہوں نے،
اور سی پیک بند کر دیا. 4 سال خنجراب پاس بند رہا, 4 سال گوادر پورٹ بند رہی, ریلوے کا پروجیکٹ بند ہوا. MLA1 بننی تھی 2018-19 تک, وہ بن چکی ہوتی. نئی ریلوے لائن ہوتی کراچی اور پشاور کے درمیان, وہ نہیں انہوں نے بننے دی. تو اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو چائنا کے انہوں نے بند کیے امریکہ کے پریشر پہ, امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. ملا انہیں وہاں سے بھی ٹکا نہیں ہے. تو کیا ملک کو ان کو ذاتی تو مل گئے ہوں گے, ان کے اکاؤنٹس ہو سکتا ہے وہاں پہ امریکیوں کو پتہ ہو کس کے اکاؤنٹ کہاں